نظر کن لوگوں کو لگتی ہے؟ حاسدین کی یا کسی کی بھی لگ سکتی ہے؟ دیکھیں، نظر لگنا یہ ایک ریئلٹی ہے اور اس کا ذکر اشارتاً قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ سیدنا یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام، جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد تھے، اور یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی جب ان سے ملنے کے لیے مصر آنے لگے اور ان کو نہیں پتا تھا کہ وہ یوسف علیہ السلام ہیں جو عزیز مصر بن چکے ہیں، تو ان کے والد نے ان کو ایک نصیحت کی تھی کہ تم نے ایک دروازے سے سارے بھائیوں نے داخل نہیں ہونا، الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس پہ کامنٹس کیے ہیں کہ یہ عمل اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے مقابلے پر ان کو غنی نہیں کر سکتا تھا، یعنی تقدیر تو نہیں بدل سکتی۔ وہ چاہتے تھے کہ میرے بچوں کو نظر نہ لگے کہ 11 بھائی ایک ہی دروازے سے انٹر ہو رہے ہیں۔ آپ سوچیں آج کے زمانے میں بھی یہ کتنی بڑی چیز ہے، اور اس زمانے میں جب قبائلی سسٹم تھا، 11 بھائی انٹر ہو رہے ہیں، تو اس چیز کے چانسز تھے کہ نظر لگ سکتی تھی۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ تم نے ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا، شہر کے مختلف دروازوں سے الگ الگ داخل ہونا ہے، تاکہ نظر نہ لگے کہ یہ سارے بھائی اکٹھے آئے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ ورڈکٹ دی ہے کہ اس سے تقدیر کو وہ نہیں بدل سکتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کے مقابلے پہ ان کو یہ چیز غنی نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو تھے وہ ہمارے علم رکھنے والے بندوں میں سے تھے، یعنی اس میں علم پوشیدہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بچی کو دیکھا جس کا رنگ جو ہے وہ زرد پڑ چکا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو دم ڈلواؤ، اسے نظر لگی ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے بخاری مسلم میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھوڑے، پھنسیوں اور نظر کے اگینسٹ دم کرنے کی اجازت دیتے تھے، لیکن وہ مسلم شریف میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے زمانے جاہلیت کے دم مجھ پر پیش کرو، اگر ان میں شرکی الفاظ نہیں ہے تو ان کو ویسے ہی کرتے رہو، شرکی الفاظ نہ ہو آپ دم کر سکتے ہیں، بالکل نظر کے لیے بھی کروائیں۔ بلکہ مسلم شریف میں ایک حدیث ہے کہ تقدیر پر اگر کوئی چیز سبقت لے جاتی ہے تو وہ نظر ہوتی ہے، یعنی یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ اگر تقدیر پہ بھی کوئی سبقت لے سکتی چیز لے گی نہیں۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر مقرر کی ہوئی ہے کسی کے لیے خیر کا فیصلہ یا شر کا فیصلہ، اس کو تو کوئی نہیں بدل سکتا، لیکن یہ اتنی پاورفل چیز ہے کہ اس کے اثرات موجود ہیں، اور ظاہر ہے یہ کوئی فزیکل فینومین آف نیچر نہیں ہے کہ اس کو ہم کسی طریقے سے لیبارٹری میں پروڈیوس کر سکیں۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ نے سلسلہ رکھا ہے، جس طرح باقی چیزیں ہیں، روحانی معاملات ہیں، اسی طریقے سے یہ چیزیں بھی انسان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ تو عین ممکن ہے کسی شخص کو نظر لگ جائے، اور مسلم شریف میں یہ حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے اور وہ تم سے غسل کا مطالبہ کرے تو تم اس کے لیے غسل کرو۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ الموطا امام مالک میں ایک پورا واقعہ موجود ہے اسی کانٹیکسٹ میں، کہ سہل بن حنیف ایک بدری صحابی تھے، وہ غسل کر رہے تھے، تو ان کا جسم جو ہے وہ اوپر سے ظاہر کرتا تو اتارا ہوا تھا، نیچے انہوں نے تامد وغیرہ باندھی ہوئی تھی، تو ایک دوسرے صحابی کی نظر پڑی تو ان کی مبارک زبان سے الفاظ نکلے جو غیر مناسب تھے، ویسے ہم تو اس کو مناسب ہی سمجھتے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ نظر کے پوائنٹ آف ویو سے لگ گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس سے زیادہ سفید اور نرم اور ملائم جسم نہیں دیکھا، تعریف کی انہوں نے۔ بس صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ یہ الفاظ بولنے تھے کہ اس کے بعد وہ سہل بن حنیف اٹھ ہی نہیں سکے، سر بھی اپنا نہیں اٹھا سکتے تھے، ایسی ان کو نظر لگ گئی۔ پھر نبی علیہ السلام تک بات پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ اس کو نظر لگی ہے، اور آپ نے اس صحابی کو بلا کے کہا، سیدنا عامر بن ربیعہ کو کہا کہ یہ تو نے اگر اس طرح کا معاملہ کرنا تھا تو تجھے چاہیے تھا تو اس کے لیے خیر کے کلمات بولتا، ماشاءاللہ، اللہ تجھے برکت دے، یہ بولتا، یہ تو نے کیوں بولا؟ تو اب تو وضو کر۔ انہوں نے وضو کیا اور ان کے وضو کا پانی جو ہے اس سے غسل کیا پھر سیدنا سہل بن حنیف نے، اور وہ بالکل ٹھیک ہو گئے۔ یہ وہ چیز ہے جس کی طرف مسلم شریف میں اشارہ ہے کہ اگر کوئی آپ سے غسل کی ڈیمانڈ کرے تو آپ نے کر دینا ہے، یعنی غسل میں چھوٹا غسل یعنی وضو بھی ہو سکتا ہے، بڑا غسل بھی یعنی اس کا پانی دیا جائے، یعنی کسی کو خدشہ ہے کہ آپ کی نظر لگ گئی ہے اور وہ آپ سے کہتا ہے کہ مجھے خطرہ ہے، تو آپ اس کو وضو کر کے اپنا وضو کا بچا ہوا پانی دے دیں، وہ اس سے غسل کرے، تو یہ نظر اتارنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ وظائف بھی رپورٹ ہوئے میں صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام کے گھر والوں میں جب کوئی بیمار ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو آخری 3 سورتیں پڑھ کر
دم کیا کرتے تھے۔ یہ جھاڑ پھونک کا جو علاج ہے یہ پیرلل میں ایک علاج ہے، یعنی اس کو کوئی ایلوپیتھک یا ہومیوپیتھک یا ہربل کے ساتھ اس اعتبار سے کمپیئر نہ کروائے کہ وہ فزیکل علاج ہے تو اس میں تو ہمیں سمٹمز اس طریقے سے نظر آ رہے ہوتے ہیں، یہ ایک انٹلیکچوئل چیز ہے، یہ چیزیں ہی انٹلیکچوئل ہیں، ایک معاملہ ہی بالکل الگ ہے۔ جھاڑ پھونک بھی ایک علاج ہے، نبی علیہ السلام وہ کیا کرتے تھے، اپنے اوپر کرتے تھے۔ بخاری میں حدیث ہے رات کو سونے سے پہلے آخری 3 سورتیں پڑھ کے آپ ہاتھوں پہ پھونک کے اپنے جسم کے اوپر دم کیا کرتے تھے۔ بخاری میں، ابو داؤد میں آیا حسن و حسین کو دم ڈالتے تھے، اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، من کل عین لامہ، یعنی جو اس طرح کی نظریں ان کے اگینسٹ میں تمہیں اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ تو نظر کا دم ڈالیں آخری 3 سورتوں کی شکل میں، یہ جو دعا میں نے پڑھی اس کی شکل میں، اور اگر آپ کو غالب گمان ہو کہ فلاں شخص کی نظر لگ گئی ہے تو اس سے آپ وہ پانی بھی ڈیمانڈ کر سکتے ہیں۔ لہذا یہ بات بالکل درست ہے کہ نظر لگ جاتی ہے، اور صبح و شام آپ 3 سورتیں آخری پڑھیں تو ہر چیز سے آپ کو کفایت کریں گی، حاسدین کے حسد سے بھی، نظر سے بھی، جنات سے بھی، شیاطین سے بھی۔ ابو داؤد ترمذی میں حدیث موجود ہے کہ ہر چیز سے کفایت کر جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔